نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 3 ربیع الاول 1443 ہجری 10 اکتوبر سن 2021 کا آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے 7واں درس ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے شیطان کی پالیسی کے کچھ نکات عرض کیے گئے تھے۔ آج اسی سلسلے کے مزید اس کی پالیسی کے مرکزی نقطے بیان کیے جائیں گے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے جس کے بنیادی نقاط 16 نقاط ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نقطہ ہے کفر، شرک، الحاد، زندقہ، ضلالت۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو شیطان کی ترجیحات میں سب سے اوپر ہے اور اس کا مقصد انسانیت کو گمراہ کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے تشکیک فی الدین، اس کی پالیسی اور اس کے لائحہ عمل کا، اور اس نقطے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے دل میں دین اور اہل دین کے حوالے سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ اہل دین سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اور پھر اس طرح دین بھی ان کی نظروں میں بے وقعت ہو جائے۔ ان دونوں نقاط پر میں گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ شیطان کی پالیسی کا تیسرا بنیادی نقطہ ہے الصد عن طاعت اللہ، کہ انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے روکا جائے۔ اس کے لیے جو بھی ممکن حربہ ہو شیطان کی قوت اور طاقت میں، وہ اس حربہ کو استعمال کرے، اور خاص طور پر اس شخص کو کہ جو دین کے جتنا زیادہ قریب ہوگا یا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرنے کے لیے اس کی پالیسی کا یہ تیسرا بنیادی نقطہ ہے کہ اس انسان کو کسی بھی طرح سے ناکام کر دیا جائے اور اس کو اس کے عزم میں، اس کے راہ میں روڑے اٹکا کر ناکام کر دیا جائے۔ اور جس طرح خود شیطان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے محروم رہا، تو اسی طرح وہ شخص بھی، وہ انسان، وہ ابن آدم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی سے محروم رہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شیطان جو ہے، اس کا کیا مشن ہے؟ وہ ابن آدم کے یقعد لابن آدم بأطرقہ، فرمایا کہ مختلف راستوں پر شیطان گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ جس راستے سے وہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہونے کا ارادہ کرے، اللہ کی حکم برداری، اللہ کی فرمان برداری، اللہ کے حکم پر عمل بجا لانے کے لیے وہ مستعد اور تیار ہو، تو شیطان اس کا وہ راستہ روک دے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک شخص ہے، پہلے سٹیج پر، پہلے مرحلے پر وہ اسلام لانا چاہتا ہے، کفر کو خیرآباد کہنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُسْلِمَ، جب وہ شخص اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہے
اور کفر سے اور شرک سے توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، قعد لہ فی طریق الاسلام، فرمایا کہ وہ شیطان اسلام کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اس راستے سے جائے گا اور اسلام قبول کرے گا، تو شیطان کو یہ گوارا نہیں، یہ برداشت نہیں، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ اس راستے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اچھا تسلم وتذر دینک و دین آبائک و آباء آبائک، خدا کے بندے کیا کر رہے تو اپنا آبائی دین چھوڑنے جا رہا ہے، باپ دادا کا دین، باپ دادا کا طریقہ، باپ دادا کا مذہب، خاندانی اور برادری اور قوم اور قبیلے کا مذہب، اپنے بڑوں کا راستہ، اور اسلام قبول کرنے جا رہا ہے۔ کیا تیرے بڑے کچھ نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ بے وقوف تھے؟ کیا وہ گمراہ تھے؟ کیا ان کے پاس ہدایت نہیں تھی؟ تو شیطان بڑوں کی عزت یا بڑوں کی شوکت یا بڑوں کی محبت سے بلیک میل کر کے کوشش کرتا ہے اس شخص کو اسلام لانے سے روکنے کی، لیکن اگر اس شخص کا عزم پکا ہوگا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فعصاہ فاسلم، وہ شخص انکار کر دیتا ہے اور بالآخر شیطان منہ کی کھا کر پسپا ہو جاتا ہے اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام لانے کے بعد اب وہ خاندان میں تو نہیں رہ سکتا، قوم قبیلے میں نہیں رہ سکتا، اپنے ملک میں نہیں رہ سکتا، کہ سارا ماحول کفر کا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول میں نہیں رہ سکتے تھے، گھر میں کفر، محلے میں کفر، اسٹیٹ اور ملک میں کفر، پورا نظام کفر، پوری حکومت کافرانہ، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی۔ انی مہاجر الی ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ کفر کے ماحول میں رہنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی مشکل اور بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، یا تو وہ اپنے ایمان کو بچائے اور وہاں سے ہجرت کر لے، اور یا پھر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لے اور اپنی خونی رشتوں کی محبت کو مقدم رکھ دے۔ تو جب یہ شخص ہجرت کرنے لگتا ہے اسلام لانے کے بعد، اور اسے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہے کہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس قیمتی اثاثے کو بچانے کے لیے خون کے رشتوں کی بھی قربانی دے دیتا ہوں، میں اپنے خاندان کی قربانی دے دیتا ہوں، اپنے باپ دادا کی زمین کی قربانی دے دیتا ہوں۔ وہ چل پڑتا ہے، فرمایا فقعد لہ فی طریق الہجرہ، جب وہ ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے لیے ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، گھات لگا کر، یہ اب آئے گا اور میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا۔ چنانچہ جب شیطان اس کے دل کی طرف راستہ پا لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے، اس کے ذہن میں دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو ہاجر وتدع ارضک و سماءک، عجیب آدمی ہو، باپ دادا کی زمین چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنا کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہارے باپ دادا کی قبریں یہاں ہیں بھائی، تم کیسے وطن پرست ہو، تم کیسے قوم پرست ہو، تمہیں وطن سے محبت نہیں ہے، تمہیں دھرتی سے پیار نہیں ہے،
تمہیں قوم سے محبت نہیں ہے، خاندان سے محبت نہیں ہے، اجنبی لوگوں میں جاؤ گے، نہ تمہارا وہاں کاروبار ہوگا، نہ تمہاری وہاں سیٹنگ ہوگی، زبان کا مسئلہ ہوگا، نوکری کا مسئلہ ہوگا، ہزار مسئلے ہوں گے، دوسری قوم، دوسرا خاندان، دوسری برادری، ہزار وسوسے اس کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ چھوڑو ہجرت کو، دماغ خراب ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے تو یہیں پڑھ لو، کون روکے گا تجھے؟ روزہ رکھنا ہے یہیں رکھ لو، بھائی چارے کے ساتھ بھی تو رہ کر تم نماز پڑھ سکتے ہو، نہ کسی کو چھیڑو، نہ اپنا مسلک چھوڑو، نہ کسی کا مسلک چھیڑو، نہ اپنا مسلک چھوڑو، رہو یہاں مزے سے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ اس کا حربہ ہے، مقصد اس کے ایمان اور اسلام کو کمزور کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ماحول میں انسان رہے گا تو پھر ماحول کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے گا، پھر ماحول سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور بہت سارے ایسے احکام جو خاندان سے ٹکرائیں گے، جو معاشرے سے ٹکرائیں گے، جو قوم اور قبیلے سے ٹکرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی قربانی دینی ہوگی۔ تو شیطان کوشش ہی کرتا ہے کہ وطن کا واسطہ دے کر، قوم کا واسطہ دے کر، خاندان اور برادری کا واسطہ دے کر، باپ دادا کی قبروں کا واسطہ دے کر کسی طرح اس کو ہجرت جیسے عظیم الشان عمل سے روک دے، جو اللہ کی اطاعت ہے اور ایک عظیم طاعت ہے۔ مگر اگر وہ شخص عزم کا پکا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فعصاہ فہاجر، وہ انکار کر لیتا ہے، دفع ہو جا خبیث، شیطان کہیں کے لعین مردود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور بالآخر وہ بندہ ہجرت کر لیتا ہے۔ لیکن شیطان مایوس نہیں ہوتا، وہ اب بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ چلو اگر پہلے محاذ پر میں ناکام ہوا اور یہ اسلام لے آیا، دوسرے مورچے پر میں ناکام ہوا، اس نے ہجرت بھی کر لی، اب کوئی مسئلہ نہیں، ابھی زندگی ہے اس کے پاس، تو میں لگا رہوں گا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد جہاد کا مرحلہ آتا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے ہجرت اور جہاد کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے اکثر۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اب یہ جہاد کے لیے نکلے گا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فقعد له فی طریق الجہاد، وہ پھر جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ جہاد کے لیے نکلا، اب شیطان نے موقع پایا، وسوسہ ڈالا، اچھا تو جاہد، تو جہاد کرنے لے جا رہا ہے، وفیہ جہد النفس والمال، ارے اس میں جان خطرے میں پڑے گی، مال خطرے میں پڑے گا، جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، دماغ خراب ہو گیا تیرا، اتنی پیاری جان کیوں خطرے میں ڈال رہا ہے؟ جان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ مال تو نے بڑی محنت سے کمایا ہے، تو نے اپنا پسینہ اس پر بہایا ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، تو جہاد میں خرچ کرے گا؟ ان چکروں میں پڑ گئے، تو تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ فتقاتل فتقتل، تجھے پتہ ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جہاد، یہ جنگ ہے، جنگ، اور جنگ میں تو لڑے گا تو بچے گا کیسے؟ فتقتل، قتل بھی ہو سکتا ہے، اور قتل ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر بیوی کے ساتھ کوئی اور شادی کر لے گا، بڑی مشکل سے بیوی ملی ہے اور اس کے ساتھ بھی کوئی اور شادی کر دے گا۔ وتقسم المال، بڑی محنت سے مال کمایا تھا تو نے، وہ بھی ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا، دوسرے لوگ اس مال پہ مزے کریں گے، اور تو کٹ مر چکا ہوگا، تو دنیا سے جا چکا ہوگا۔ اتنی پیاری جوانی ہے تیری، اتنی زبردست صحت ہے تیری، ابھی تو یہ کھیلنے کے دن ہیں، مزے لینے کے دن ہیں، تو نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، تو نے دنیا سے مزے ہی کیا لیے ہیں؟ یہ تو جوانی کے دن ہیں، خوابوں کے دن ہیں، مستی کے دن ہیں،
ہنس لے، کھیل لے، یہ کیا تجھ پہ یہ سوار ہو گیا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کے راستے میں لڑنا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، مال کی محبت، بیوی کی محبت، یہ ساری چیزیں سامنے کرتا ہے۔ جن جن چیزوں سے انسان کو محبت ہے وہ تمام چیزیں انسان کے آگے کر دیتا ہے تاکہ یہ کسی طرح جہاد سے رک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام مرغوبات، یہ تمام شہوات، یہ تمام پسندیدہ چیزیں، یہ تمام محبوب چیزیں، مال، بیوی، اولاد اور دوسری بہت ساری چیزیں، یہ جب انسان کے سامنے بطور حربہ کے شیطان آگے کر دیتا ہے تو اگر اس انسان کا عزم مضبوط ہے فعصاہ فجاہد، فرمایا کہ وہ شخص شیطان کی اس بات سے جھٹ انکار کر دیتا ہے، دفع ہو جا خبیث، تو مجھے جہاد سے نہیں روک سکتا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھ مردود سے، اور بالآخر وہ میدان جہاد میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو شیطان کے اس حربے کو بھی ناکام کر کے اپنے پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا، اگر یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اللہ پر حق ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور وَإِنْ غَرِقَ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اگر وہ ڈوب جائے، فرض کر لیں کسی حادثے میں، کسی تالاب میں، نہر میں، دریا میں، کہیں بھی کسی بھی جگہ وہ ڈوب گیا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ پر حق ہے اس شخص کا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اگرچہ وہ دشمن کے ہاتھ سے نہیں مرا، اگرچہ وہ اس کا خون نہیں بہا، وہ ڈوب کر مرا ہے، پھر بھی اللہ پر حق ہے اس بندے کا کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور فرمایا وَإِنْ وَقَصَتْهُ الدَّابَّةُ، اگر اسے اپنی سواری کچل دے، کوئی سواری اسے کچل دے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ کچل کر مر جائے اس حادثے میں، اس حادثے کا شکار ہو کر دشمن کے ہاتھ سے نہیں مرا لیکن گیا ہے جہاد میں، یا طبعی موت مرا، یا حادثے میں مرا، یا غرق ہوا، فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اگر وہ حادثے میں مر جاتا ہے تب بھی اللہ پر اس بندے کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو شیطان یہاں بھی ناکام ہوا، اسے منہ کی کھانی پڑی۔ یہ اس کی پالیسی کا بنیادی ایک تیسرا اہم نقطہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت سے رک جائے، اللہ کی فرمانبرداری سے رک جائے۔ شیطان کی 16 نکاتی پالیسی کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ وہ انسان کو الحث علی ارتکاب المعاصی، وہ انسان کو ابھارتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر، گناہ کے ارتکاب پر، اور اس کی کوشش کی ایک مثال میں دوں گا۔ وہ وہاں بھی کوشش کرتا ہے جہاں ابھی انسان مکلف نہیں بنا، پھر بھی وہ انسان کو اپنی اس پالیسی کے تحت بہلانے پھسلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ حق کے راستے سے ہٹ جائے، کسی طرح وہ اللہ کی بندگی کے راستے سے اور فرمانبرداری کے راستے سے ہٹ جائے۔ چنانچہ اس کی ایک عجیب مثال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو خصوصی طور پر پیدا کیا اور انہیں جنت میں رکھا۔ تو جنت میں تکلیف نہیں ہے، جنت میں حرام و حلال کے احکام نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ایک تکوینی مصلحت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے جب یہ سنا تو خوش ہوا کہ چلو آدم سے
بدلہ لینے کی مجھے ایک سبیل مل گئی ہے، ایک طریقہ مل گیا ہے۔ چنانچہ وہ کوششوں میں لگ گیا کہ کسی طرح حضرت آدم سے جنت کے اندر، جو کہ تکلیف کی جگہ نہیں ہے، جو کہ پابندیوں کی جگہ نہیں ہے، لیکن شیطان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ ان کی زمین پر اترنے کا انتظار کر لیتا، اتنا بھی برداشت نہیں۔ اس نے جنت ہی کے اندر انہیں بہلانے پھسلانے کی کوشش کی اور انہیں اللہ کا یہ حکم بھلانے کی کوشش کی، اور قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ بھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ درخت اگر تم کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور اگر فرشتے نہیں بھی بنے تو کم از کم موت تو ٹل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، موت جیسی خطرناک چیز سے تم نجات پالو گے، او تکونا من الخالدین، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ لہٰذا شیطان نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس کی باتوں میں آ جائیں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے کبھی تجربہ ہوا نہیں تھا، نہ کسی کے فراڈ کا، نہ کسی کے دھوکے کا، نہ کسی کے دشمنی کا، نہ کسی کے حسد کا، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں سے واقف تھے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شیطان قسمیں کھا رہا ہے تو یقیناً خیرخواہی کر رہا ہوگا، خلوص کر رہا ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہماری بھلائی کا سوچ رہا ہوگا۔ چنانچہ وہ جو لا تقربا هذه الشجرہ والا حکم تھا شیطان نے بھلا دیا، حضرت آدم کے ذہن سے اتار دیا، اور حضرت آدم بھول گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے رب کے اس حکم کو توڑ دیا اور بہک گئے۔ اب اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ گناہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ دار التکلیف نہیں ہے، جنت تکلیف کی جگہ نہیں ہے، وہاں وہ پابندیوں کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کو روکا تھا، تشریعی طور پر نہیں روکا تھا، لیکن بہرحال صورتاً تو نافرمانی تھی، بظاہر تو نافرمانی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا دفاع بھی کیا ہے کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، قصد ان کے دل میں قصد اور ارادہ نہیں تھا کہ قصداً اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے۔ اگر حضرت آدم کو وہ ہدایت یاد رہتی تو کبھی بھی اس درخت کے قریب نہ جاتے، لیکن انسان کو اللہ نے خطا اور نسیان سے مرکب کیا ہے، جوڑا ہے، اس لیے نسیان اس کی خمیر میں ہے، بھولنا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور بھول کر اس درخت کے پاس چلے گئے۔ تو چونکہ جنت دار التکلیف نہیں ہے، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور رب کے حکم کو بھول کر اس درخت کے پاس چلے گئے، اور جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ تو دیکھیں کہ وہاں بھی شیطان جس جگہ میں ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ جگہ گناہ کی نہیں ہے، اگر یہ رب کے حکم کی نافرمانی بھی کر لیں تب بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ وہاں بھی اپنی کوششیں اسی پالیسی کے تحت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو عادت ڈال دی جائے رب کے نافرمانی کی، تاکہ زمین پر جانے کے بعد، زمین کی خلافت ملنے کے بعد، کیونکہ اسے پتہ تھا، اللہ نے پہلے اعلان کر دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا۔ تو زمین میں جانے کے بعد جب پابندیاں لگیں گی، جب حرام حلال کی پابندیاں لگیں گی، جائز ناجائز کی پابندیاں لگیں گی، تو یہ اپنی اسی عادت کے تحت یہ انسان پھر رب کی نافرمانیاں میرے بہکاوے میں آ کر کرتا رہے، اور یہ جاری رکھے یہ سلسلہ۔ اور وہی وجہ ہے کہ انبیاء کی تو اللہ نے اپنی حفاظت کی ہے، اپنی حفاظت میں ان کو لیا، وہ تو معصوم ہیں، لیکن وہ اثر ان کی اولاد میں ظاہر ہوا، اور ان کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہکتی رہی، الا من شاء اللہ، سوائے اللہ کے نیک بندوں کے، باقی انسان شیطان کے بہکاوے میں آتے رہے۔
تو یہ شیطان کی پالیسی ہے. وہاں بھی اس نے اپنی اس پالیسی پر عمل کیا، اور شیطان کی 16 نکاتی اس ایجنڈے کا، اس پالیسی کا 5واں مرحلہ وہ کیا ہے؟ الحث علی ارتکاب الفحشاء والدعوۃ الی التعری، یعنی بے حیائی پر ابھارنا، زمین میں بے حیائی پھیلانا اور برہنگی کی طرف دعوت دینا کہ انسان برہنہ ہو جائے، انسان ننگے ہو جائے. اس لیے کہ بے حیائی یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہیں سے انسان آسانی سے مزید گناہوں کے جال میں پھنس سکتا ہے. چنانچہ اس کی کوشش ہے کہ انسان سے حیا نکل جائے، انسان بے حیائی کا شکار ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح جنت میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کر درخت سے کھانے پر مجبور کیا، درخت کے قریب جانے پر مجبور کیا، اسی طرح اس عمل کے نتیجے میں، شیطان کی اس کارستانی کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو برہنہ ہونا پڑا. اور یہی شیطان کا منشا تھا کہ بے حیائی کا بیج ڈال دیا جائے. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان نے انسان کو بے لباس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ درخت کی طرف جانا یہ صرف ایک مقصد کی خاطر نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ مقصد بھی تھا کہ انسان کو بے لباس کر دیا جائے. اور یہ بے حیائی کی یہ کوشش اس کی کامیاب ہو جائے تو انسانیت ہمیشہ کے لیے بے حیائی کے اس پروگرام پر آسانی سے عمل کرتی رہے گی. مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے حیا کا انتہائی ثبوت دیتے ہوئے فوراً اپنے آپ کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی. یہ ان کی حیا تھی. ایک طرف شیطان کیا چاہ رہا تھا کہ وہ بے ستر ہو جائیں، ننگے ہو جائیں، بے لباس ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں. دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے وہ جو فطری اور خلقی حیا رکھی ہوئی تھی، اس کے تحت انہوں نے فوراً اپنے ستر کو اور اپنی حیا کو چھپایا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کے پتوں سے ان کے ستر کو ڈھانپا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کوشش میں کامیاب ہوئے. لیکن بہرحال شیطان کا اپنا ایجنڈا تو تھا. اسی طرح دنیا میں وہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں میں بے حیائی پھیلے. یأمرکم بالفحشاء الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہمیشہ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. اور سورہ اعراف میں بھی یہی فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے، بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابا جی رحمہ اللہ، حضرت الشیخ حضرت الامام میرے والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطانی طاقتیں ہمیشہ پرامن طریقے سے دنیا میں اپنا ایجنڈا نافذ کرتی ہیں. جس طرح بے حیائی ہے کہ پوری دنیا میں بے حیائی پھیلانے کے لیے شیطانی طاقتوں نے، کفریہ طاقتوں نے کبھی جنگ نہیں کی. شیطان بھی جنگ نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں آ کے ہتھیار لے کر، کلاشن لے کر، تلوار لے کر، ایٹم بم لے کر وہ میدان میں کود پڑتا ہے اور انسان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ پرامن طریقے سے اپنے چیلوں کے ذریعے، اور اس کے چیلے بھی پرامن طریقے سے پوری دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور پھیل جاتی ہے دونوں پرامن طریقے سے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری جدوجہد بڑی پرامن رہتی ہے، اور ہم تو پرامن جدوجہد کے قائل ہیں، اور ہماری پرامن جدوجہد ہے. یہ پرامن دراصل جہاد کا انکار ہے. ہمیشہ کفر اور کفریات اور فواحش اور منکرات یہ ہمیشہ پرامن راستے سے پھیلے ہیں دنیا میں. ان کے لیے لوگوں نے جنگ نہیں کی. کفر نے جمہوریت جیسے طاغوتی نظام کو دنیا میں پرامن طریقے سے پھیلایا، ہر ملک میں پہنچا دیا. بہت کم ملک ہیں جو جمہوریت کے اس کفریہ نظام سے بچے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں جمہوریت پھیلی ہے. اور اب تو مولوی لوگ، بعض مولوی حضرات بھی اس کے دفاع میں
اس کو عین اسلامی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، جبکہ جمہوریت کی تعریف کا پہلا بنیادی رکن ہی حکومت الشعب ہے، یعنی عوام کی حکومت، قوم کی حکومت، رعایا کی حکومت، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حکومت تو اللہ کی ہے، انسان تو اس حکومت کے نفاذ میں اس کا نائب ہے، خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ تو خلیفہ ہے۔ لیکن یہاں لوگوں نے کیا کیا یار، لوگوں نے انسانوں کو حاکم بنا دیا اور پھر انسانوں کو قانون سازی کا اختیار دے دیا، جو کہ شرک فی التقنین ہے، اور یہ ایجنڈا پوری دنیا میں پرامن طریقے سے پھیلا دیا گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، کوئی انہوں نے جنگ نہیں کی، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی معرکہ نہیں لڑا۔ تو کفر اور کفریات ہمیشہ پرامن راستے سے پھیلتے ہیں، اور اسلام ہمیشہ تلوار کے راستے سے غالب آتا ہے، اس لیے کہ شیطانی قوتیں ان کا علاج صرف اور صرف جہاد ہے، جیسا کہ قرآن عظیم اس فلسفے سے بھرا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آئندہ درسوں میں ہوگی۔ تو یہ 5 نکات ہو گئے کہ پہلا شرک اور کفر کا، دوسرا نقطہ ہے تشکیک کا، تیسرا نقطہ ہے اللہ کی اطاعت سے روکنے کا، چوتھا نقطہ ہے گناہوں پر ابھارنے کا، پانچواں نقطہ ہے بے حیائی پھیلانے کا، بے حیائی کی ترغیب دینے کا، دنیا میں ننگا پن، جیسے یورپ کو آپ دیکھیں، پورے یورپ کو ننگا کر دیا، افریقہ کے بہت سے ملکوں کو ننگا کر دیا، اسی طرح ہمارے اب پورے ایشیا پر بے حیائی کا راج ہونے جا رہا ہے، ہر طرف بے حیائی۔ اور شیطانی اس 16 نکاتی پالیسی کا چھٹا نقطہ یہ ہے کہ انسانوں کے آپس میں، خاص طور پر اہل ایمان کے آپس میں ایمانی تعلق کو توڑ کر ان میں فساد پیدا کیا جائے، ان میں اختلاف پیدا کیا جائے، ان میں آپس میں جھگڑے پیدا کیے جائیں، ان میں نزاع اور خلف و شار پیدا کیا جائے، تاکہ امت مسلمہ صراط مستقیم پر یکجہتی کے ساتھ، یگانگی کے ساتھ، وحدت کے ساتھ گامزن نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے اس ایجنڈے کی طرف اشارہ کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، کینے ڈال دے، بغض ڈال دے، حسد ڈال دے، دلوں کو توڑ دے، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جائیں، اور جب یہ کٹیں گے، دل کٹیں گے، تو ایمانی رشتے بھی کٹیں گے، اور پھر جب یہ آپس میں ان میں توڑ پیدا ہوگا تو کبھی بھی کفر کے مقابلے کے لیے متحد نہیں ہو سکیں گے، جہاد کے میدان نہیں سجیں گے، یہ آپس کی ذاتی دشمنیوں میں الجھ جائیں گے، یہ بحث و جدل کے اس میں الجھ جائیں گے، اور جہاد کے میدان جو کفر کے خلاف ہیں، جو شیطان کے ان خطرناک پالیسیوں کے خطرناک نقطوں کے خلاف ہیں، کبھی امت مسلمہ یکجا نہ ہو سکے گی۔ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان تو جزیرۃ العرب میں اپنی اطاعت اور غلامی اور بندگی سے مایوس ہو چکا ہے کہ لوگ اہل ایمان، اہل نماز اس کی عبادت اور بندگی کریں گے جزیرۃ العرب میں، لیکن وہ ان میں آپس میں اختلاف ڈالے گا۔ آج آپ دیکھیں، صرف جزیرۃ العرب کو دیکھ لیں، وہ ایک جزیرۃ العرب جو خلافت کے تحت متحد تھا، آج وہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں، چھوٹی چھوٹی نوابیوں میں تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سعودیہ قطر سے لڑ رہا ہے، اور یمن آپس میں تباہی کا شکار ہے۔ اس طرح یمن اور سعودیہ لڑ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے، ادھر تونس اور مراکش لگے ہوئے ہیں، مصر اور سوڈان آپس میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں اسی طرح مسلمان تفرقے اور اختلاف کا شکار ہیں، صرف عرب نہیں، پوری دنیا۔
خلافت کے خاتمے کے بعد تو بہت زیادہ شیطان کو موقع ملا ہے کہ امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ بہرحال اس موضوع پر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ شیطان کا 7واں پالیسی کا 7واں ایجنڈا اور 7واں نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنا، نسیان عن ذکر اللہ۔ وہ اسی آیت میں فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عن ذکر اللہ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے، منع کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، انسانوں پر شیطان غالب ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جس طرح یہ نہیں چاہتا کہ یہ اہل ایمان آپس میں جڑے رہیں، ان کے دل مربوط رہیں، ان میں اتفاق و اتحاد رہے، اس طرح شیطان یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس مؤمن کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ برقرار رہے، وہ رابطہ برقرار رہے، اور مؤمن اپنے ایمان کے تار کے ذریعے اللہ سے براہ راست ہر وقت رابطے میں رہے۔ جیسے ٹیلی فون کے تار سے دو دور دراز ملکوں میں رہنے والے لوگ ٹیلی فون کے تار سے آپس میں مربوط رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات سناتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنے حالات سے آگاہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اسی طرح اس انسان کا اپنے رب سے ایمانی ٹیلی فونی تار کے ذریعے جو رابطہ ہے یہ منقطع ہو جائے، اور یہ رابطہ ذکر کا ہے، یہ تار ذکر کا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ رابطہ منقطع ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے معاملات سے لا تعلق ہو جائے گا، جس طرح یہ بندہ اپنے رب کے دین کے معاملات سے لا تعلق ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے لا تعلق ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے لا تعلق ہوا ہے، تو اسی طرح اللہ بھی اس سے لا تعلق ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کی مدد اور اللہ کا ہاتھ اس سے اٹھ جائے گا تو میرے لیے اس کو کھلونا بنا دینا اور اس کے ساتھ کھیلنا اور اس کو گمراہ کرنا اور اپنی مٹھی میں لینا میرے لیے آسان رہے گا، میں جس طرح چاہوں اس کو شکار کر سکوں گا۔ شیطان کی اس خطرناک پالیسی کا 8واں نقطہ یہ ہے کہ وہ انسان کو نماز سے روکتا ہے۔ نماز جو ذکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے، چنانچہ اسی آیت میں فرمایا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان نماز سے رک جائے، نماز میں یا اول تو نماز کا عقیدہ ہی نہ رکھے، نماز کی اہمیت ہی اس کے دل میں نہ ہو، نماز کو فرض ہی نہ سمجھے، نماز کے بارے میں اسے علم ہی نہ رہے، جاہل رہے، اور اگر ہو جائے تو پھر وہ نماز میں غفلت کرے، نماز نہ پڑھے، اس طرح طرح کے بہانے کہ جی کپڑے ناپاک ہیں، جناب یہ مسئلہ ہے، مصروفیت ہے، فلاں ہے، ڈنگڑا ہے، اور اس کے بعد اگر انسان اس کی اس پالیسی کو ناکام کر دیتا ہے تو پھر انسان کو نماز کا پابند رہنے سے روکتا ہے۔ چلو کبھی پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کبھی رہ گئی تو پرواہ نہیں، اور اگر کوئی شخص یہاں بھی شیطان کو شکست دے دے تو پھر اگلے مرحلے میں نماز کے اندر باقاعدہ انسان کو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو غافل کر دے، اس کو غلطی میں مبتلا کر دے، کبھی فرائض، کبھی واجبات، کبھی سنن، کبھی مستحبات، اور اس طرح اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، طرح طرح کے خیالات نماز کے دوران اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی وہ خشوع قلب، حضور قلب اور عاجزی اور تضرع، یکسوئی یہ قائم نہ رہ سکے، اور اس کی نماز صرف صورت کی نماز ہو، صورتاً نماز ہو اور حقیقتاً نماز نہ ہو۔ شیطان یہاں اپنی اس پالیسی پر بھرپور کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اول تو پڑھے نہ، پڑھے تو سستی کے ساتھ پڑھے، کبھی نہ پڑھے، اور اگر پڑھے پابندی کے ساتھ تو پھر اس کے اندر کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر وسوسے ڈالے، خیالات ڈالے، کبھی کوئی رکن بھلا دے، کبھی کوئی رکن بھلا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی نسل میں سے باقاعدہ ایک مستقل شیطان ہے جو نماز کے لیے مقرر ہے، اور اس کا نام خنزب ہے۔ اس خنزب کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کی نماز کو برباد کر دے۔ یہ شیطان کے
پالیسی کے 8 بنیادی نکات ہیں. انشاءاللہ مزید نکات پر اگلے درس میں بات ہوگی. اور بہرحال شیطان کی ان پالیسیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ہتھیار دیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. اللہ ہمیں شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں لے لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.